پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور میں میڈیا سے بات کرنے والے ہیں۔ لاہور میں اس وقت وہ موجود ہیں اور اہم امور کے حوالے سے کیا ان کا کہنا ہے، کافی دنوں بعد وہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ لاہور میں اس وقت وہ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور اب وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ اوکے جی، ہو گئے میری جان، بسم اللہ۔ اب لڑائی نہ ہو جائے آپ کے ساتھ، یہ ہمیشہ آپ کی کیمرہ مین کی لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ۔ خان صاحب کس کی لڑائی؟ سب کی، ہمیشہ کہیں نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ جی اچھا جی، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ساری قوم انتظار کر رہی ہے پیناما کیس کا فیصلہ، اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان، جو ہم نیا پاکستان کی خواب دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو کیس ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ۔ اور وہ دور یہ اس لیے شروع ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتور آدمی کا ہمارے انصاف کے نظام نے کبھی احتساب نہیں کیا، کبھی اس طرح کی تلاشی کسی طاقتور آدمی کی نہیں لی گئی پاکستان کے اندر۔ جو بھی کیس کا فیصلہ ہے وہ تو ججز میرے خیال میں ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں، لیکن اور ہمیں نہیں پتا، لیکن جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں عدالت کے اندر، میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ادارے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی نہ کوئی کامنٹ آئے گا۔ آ ہی گیا سپریم کورٹ میں کہ اس ملک کے ادارے نہیں کام کر رہے، اس لیے سپریم کورٹ نے یہ سنا ہے کیس۔ اگر ادارے کام کر رہے ہوتے تو سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا۔ اور دوسری چیز کہ جو چیزیں شریف خاندان کی وہاں آ گئی ہیں، سب سے بڑی چیز قطری خط 1 اور قطری خط 2، یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے سمجھا تھا ایک دفعہ ان کا ہیلی کاپٹر کیس تھا، وہاں بھی قطری خط نے بچا لیا تھا ان کو، تو ان کا خیال تھا کہ یہ قطری خط پھر بچا لے گا، لیکن جو وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے، اس سے اصل لوگوں کے سامنے سارے پاکستان، میں کہتا ہوں چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے جو بھی ہو، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ قطری خط صرف آیا تھا منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے، اور اصل جو حقیقت ہے یہ منی ٹریل کدھر تھی، وہ اسحاق ڈار نے جو ایک میجسٹریٹ کے سامنے ایفیڈیوٹ، تفصیلی ایفیڈیوٹ دیا تھا جس میں سارے بینک اکاؤنٹس وغیرہ دیے ہوئے تھے، تو یہ چیزیں سامنے آ گئی۔ اور ایک اور چیز جو سامنے آئی کہ 25 سال سے انہوں نے کہا ہمارا بزنس پارٹنر ہے یہ قطری۔ اگر یہ بزنس پارٹنر انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے تو 200 ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے پورٹ قاسم کا، بڈنگ نہیں کروائی، ڈائریکٹ کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ یہی اتنا بڑا کرپشن کا ایشو آ گیا ہے کہ جیسی یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدالت میں، اس کے بعد ہم عدالت میں اس کے اوپر جائیں گے کہ اپنے بزنس پارٹنر کو 200 ارب روپے کا کانٹریکٹ دے دیا بڈنگ کے بغیر، یہی کرپشن ہے۔ اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ پختونخوا کے اندر ہم نے قانون بنایا ہوا ہے، پختونخوا میں تو جیل میں جا سکتے ہیں صرف اس ایشو کے اوپر کہ اگر آپ نے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، اپنے آپ کو کانٹریکٹ دے دیا ہے 200 ارب روپے کا۔ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، اسٹیٹ بینک نے پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی، اور میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی ملوث ہے اس میں، کہ سعید احمد، جن کا اسحاق ڈار نام لکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرتے تھے نواز شریف کے لیے، اس کو بنا دیا ہے نیشنل بینک کا ہیڈ، نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اسی نیشنل بینک سے کروڑوں روپے کا حمزہ شریف کی کوئی رمضان مل ہے یا جو بھی شوگر مل ہے، اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف کے داماد نے قرضے لیے ہوئے ہیں اسی نیشنل بینک سے، جدھر اپنا آدمی منی لانڈرنگ کو اوپر بٹھا دیا۔ یہ ساری کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ کون دنیا میں کہیں بھی یہ چیزوں میں سیدھے انسان جیل میں جاتا ہے؟ یہ
یہ ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے. اقتدار میں آتا ہے پیسے بنانے کے لیے, سارے ادارے تباہ کر دیتا ہے, ادارے تباہ کر دیتا ہے, کوئی پکڑ نہیں سکتا, اداروں پہ اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں, اس کے بعد ملک لوٹتے ہیں, بچے باہر بٹھائے ہوئے ہیں, یہاں سے پیسہ لوٹ کے ان کو باہر بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑے ذہین بچے ہیں, بڑے عقل مند بچے ہیں, کام کیے بغیر اربوں پتی بن گئے ہیں وہ. یہ ہے اسکیم, منی لانڈرنگ. پاکستان میں ہر سال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے. یہ 10 ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر جاتا ہے, یہ اگر باہر نہ جائے, نہ ہم IMF سے قرضے لیں, اور یہ پیسہ اگر پاکستان میں لگ جائے, ہم غربت کم کر سکتے ہیں, ہم اپنے کسانوں کو پیسہ دے سکتے ہیں, ہم یہاں نوکریاں نوجوانوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, یہ پیسہ انفراسٹرکچر بنا سکتا ہے پاکستان کا. وہ پیسہ یہاں سے باہر جاتا ہے, ہمیں قرضوں کے اندر ڈوب رہے ملک کو قرضے لیتے ہیں, یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے, قوم مقروض ہو جاتی ہے, اور یہ بھی ان کے بچے بھی, ان کے بچوں کے بچے بھی اربوں پتی بن گئے. پاناما کا فیصلہ کب تک آ رہا ہے, آپ کو کب تک متوقع ہے پاناما کا فیصلہ, کب تک متوقع ہے؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے آ رہا ہے, لیکن اب میں یہ کہہ نہیں سکتا کب آ رہا ہے, کیونکہ ہم تو بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے کی. جی, ویزے جاری کیے گئے, ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے جو حسین حقانی کے تھرو یہ معاملہ لنک ہے, اور اس حوالے سے حسین حقانی کی اسی معاملے سے لنک ہے. یہ جو ویزا اسکینڈل آ رہا ہے, جو کہ گیلانی کے دور میں وداؤٹ اینی کلیئرنس ویزا دیے گئے تھے, یہ اسٹیٹ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی سارا کا سارا کچھ؟ حسین حقانی نے وہی چیز کنفرم کی ہے جو ہم سب کو پہلے ہی پتا تھی. اس ملک کے اندر بدقسمتی ہمارے حکمران, ان کے پیسے باہر, ان کی جائیدادیں باہر, ان کی بزنسز باہر, ان کا انٹرسٹ پاکستان میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ بنا کے باہر لے جاؤ. اب حسین حقانی نے بھی وہی بات کی ہے, میمو گیٹ میں بھی وہی بات ہوئی تھی, اور یہ جو ڈان لیکس تھی وہ بھی ایک ہی چیز کہہ رہی ہیں. یہ یہاں سے خفیہ میسیجز دیتے ہیں باہر کے امریکہ کو, ہندوستان کو, کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن پاکستانی فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ہے اصل بات, یہ ہے ملک سے غداری, کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں خفیہ طور پہ, میسیجز بھجواتے ہیں وہاں, اور پبلکلی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اور فوج ایک پیج پہ ہے. یہ ہے ملک سے غداری. اگر آپ کو فوج سے مسئلے مسائل ہیں, کھل کے بات کریں. طیب اردوغان جب اس کو 2003 غالباً 2003 میں جب اس کو فوج سے مسئلے ہوئے, وہ عوام کے پاس گیا, وہ امریکہ کو نہیں کہا کہ مجھے فوج سے بچاؤ, وہ عوام کے پاس گیا, اس نے مینڈیٹ لے کے آیا, اور پھر اور مضبوط ہو گیا, اور اس نے مسئلہ حل کیا اپنا فوج سے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو بدنام کرنے لگے ہوئے ہیں. اور یہ تینوں ایشوز, حقانی کا بھی, وہ بھی میمو گیٹ کا بھی, اور ڈان لیکس کا ایک ہی ایشو ہے. خان صاحب الیکشن 2018 کی کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ جی, الیکشن 2018 کی کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں پولیس کی جانب سے لاہور. دیکھیں جی, اب میں پولیس کی صرف بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہر پاکستانی, ہر شہری, اور خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے, اس کا واسطہ پڑتا ہے پولیس سے. دیہاتوں میں چلے جائیں, وہاں سیاستی پولیس کے اوپر ہوتی ہے. حافظ آباد میں الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا, وہاں ایس پی پولیس شہباز شریف کے لیے ووٹس مانگ رہا تھا, جلسے کر رہا تھا. جو پنجاب پولیس کو انہوں نے تباہ کیا ہے, یہ پلان سے کیا ہے. اب ناصر درانی 3 سال آئی جی رہ کے آئے ہیں پختونخوا میں. آج آپ پختونخوا میں چلے جائیں, آئیڈیل پولیس فورس ہے, سارے پاکستان میں مثال بن گئی ہے. یہی ناصر درانی نے وہاں ایک ایسی پولیس فورس بنا دی ہے جو سارا پاکستان فخر کر سکتا ہے, اور مثال بن گئی ہے پاکستان کے لیے. لیکن وہ ناصر درانی یہاں کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ 20 سال یہاں پنجاب میں وہ سرو کرتے رہے, کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ یہ کامیاب ہونے دیں گے نہیں. جب سارے رائے ونڈ اور ماڈل ٹاؤن سے فیصلے ہوں کہ جناب ایس ایچ او کون ہوگا, جب یہ مداخلت کرتے ہیں, جب ان کا مقصد ہی ہے کہ پولیس کے ذریعے انتقامی کارروائی کرنا, مخالفین کو ڈرانا, جھوٹی ایف آئی آر.
ہم سب کے اوپر FIR ہے, میرے اوپر, مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ کے اوپر FIR ہے. کیوں ہے؟ کیوں پختونخوا میں کسی مخالف کے اوپر FIR نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں کے, ایک منٹ, وہاں کی پولیس ڈی پولیٹیسائزڈ ہے, غیر جانبدار ہے, اس لیے کامیاب ہے, کرائم نیچے آ گئی ہے. یہاں کا پرابلم یہ ہے کہ پولیس کا جب یہ غلط استعمال کرتے ہیں, آپ پھر نہ پولیس کو کہیں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے. یہ ذمہ دار ہیں. 6 دفعہ باریاں لی انہوں نے پنجاب میں, کیوں نہیں پنجاب ٹھیک کر سکے؟ لاسٹ الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ حقانی کا معاملہ ہو, شمسی ایئر بیس ہو یا ایبٹ آباد کا معاملہ, سب پر ایک کمیشن بنے تاکہ پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ اصل غداری کس نے کی ہے. دیکھیں اصل, ایک منٹ, اصل دیکھیں, میں بابر نے ایک بیان دیا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی خط لکھے ہیں زرداری کے کہنے پہ لکھے تھے اس نے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کہتے سارے معاملات طے تھے زرداری کے حکم کے اوپر. کون کہتا ہے؟ فرد اللہ بابر. وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اسپوکس پرسن ہے. میں ایک منٹ میں سنیں, دیکھیں اصل بات کریں کہ جو آصف زرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا, یہاں آصف زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسے آصف زرداری کو پکڑ سکتی ہے جبکہ اسحاق ڈار کو نہیں پکڑتی, جب نواز شریف کو نہیں پکڑتی, جب ان کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو نہیں پکڑتی, تو اس کو کیسے پکڑے گی؟ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں جب آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ کیا نیب غیر جانبدار ہے, جب وہ ایک نواز شریف کا ٹول ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے, جو کسی کے اوپر دبانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے, تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یا تو نیب غیر جانبدار ہو, سب کو اعتماد ہو کہ جس کے اوپر کوئی ایکشن لے تو سارے کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے غیر جانبدار ہے. اور آصف زرداری کو تو پتا ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ آصف زرداری اور نواز شریف کی ان کی مرضی سے بنا ہوا ہے, تو وہ اگر نواز شریف کو نہیں ہاتھ لگا رہا تو زرداری کو کیسے ہاتھ لگائے گا؟ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چیئرمین PTI عمران خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لاہور وہ پہنچے ہیں, خاص طور پر یہاں پر تنظیم سازی کے حوالے سے بھی ان کی ملاقاتیں اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور پاناما کے حوالے سے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا.